بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہاڑی پٹواری نیوز دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں طارق انجم مغل کا سلام۔ آج طویل غیر حاضری کے بعد حالات حاضرہ کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ طویل غیر حاضری کی وجہ میری خرابی صحت تھی۔ میں آپ سب کا دلی ممنون و احسان ہوں جو وقتاً فوقتاً آپ سب میری خیریت دریافت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایڈیٹر روزنامہ کشمیر نیوز اور سینئر صحافی مرزا زاہد بیگ صاحب۔ مرزا زاہد بیگ صاحب، آج کے اس پروگرام میں ہم احوال جانتے ہیں اسلام آباد میں ہوئی ایک پروقار تقریب جس کے میزبان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس تھے۔ زاہد بیگ صاحب، کیا تفصیلات ہیں آج کے اس پروگرام کی؟ بہت شکریہ طارق انجم مغل صاحب۔ اس سے پہلے تو پہاڑی پٹواری نیوز کو مبارکباد کہ سردار تنویر الیاس سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے نہ صرف پہاڑی نیوز کی پہاڑی نیوز کے جو پروگرام ہیں ان کو پسند کیا، بلکہ انہوں نے خصوصی طور پر پہاڑی نیوز کے اینکر پرسنز کو دعوت بھی دی اور ملاقات میں انہوں نے نہایت مسرت کا اظہار کیا۔ اس پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک جی، بہت شکریہ مرزا زاہد بیگ صاحب۔ آج اسلام آباد تاج ریزیڈنسیا میں ایک بڑی دل فریب اور خوبصورت تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی ہلال امتیاز مجیب الرحمان شامی جو معروف اینکر پرسن ہیں، معروف صحافی ہیں، ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد ہوئی اور اس پروگرام میں پاکستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد راولپنڈی کے سینئر صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور بڑا خوبصورت پروگرام مجیب الرحمان شامی صاحب کے اعزاز میں منعقد کیا گیا۔ مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ ہلال امتیاز ملنے کے بعد مجھے بہت سی دعوتیں ملیں کھانے کی، لیکن میں نے انکار کیا، لیکن جب تنویر الیاس صاحب نے انہیں کہا کہ آپ کے اعزاز میں تقریب ہے تو انہوں نے اس تقریب کے لیے ہاں بھری اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پروگرام تھا کہ اس میں تمام مکاتب فکر جو ہے وہ موجود تھے اور جو صحافی حضرات تھے ان کو شیلڈز بھی دی گئی اور مختلف مکاتب فکر کے افراد اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ زاہد بیگ صاحب، اس پروگرام میں کون کون سی نامور شخصیات نے شرکت کی؟ جی، اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ہمراہ معروف کالم نگار نذیر لغاری صاحب جو سے خصوصی طور پر تشریف لائے، اجمل جامی صاحب تھے، نصر اللہ ملک صاحب تھے، مظہر برلاس صاحب تھے، یاسر شامی تھے اور اسلام آباد راولپنڈی کی جو ممتاز صحافتی شخصیات ہیں انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور مختلف اخبارات کے جو ایڈیٹرز اور چیف ایڈیٹرز تھے وہ اس پروگرام میں شریک تھے۔ زاہد بیگ صاحب، اس پروگرام میں سردار تنویر الیاس صاحب نے سینئر صحافی اور اینکر پرسن سے بھی خصوصی گفتگو کی۔ انہوں نے حکومت آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا کہا؟ جی، سردار تنویر الیاس صاحب نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو نفسیاتی مریض قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں علاج کی اشد ضرورت ہے۔ صحافیوں نے جب ان سے پوچھا کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے کیا کوئی قابل ذکر اقدامات ہیں تو انہوں نے اس پہ بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ کو اتنے عرصے میں ان کا کوئی نمایاں کام نظر آیا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ جو صحافیوں کے خلاف جو ایک بل لایا جا رہا ہے اس پہ انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی اور صحافیوں سے انہوں نے کہا کہ جہاں بھی وہ پروگرام کریں گے اس پروگرام میں وہ شرکت کریں گے۔ بیگ صاحب، ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن کے ذمہ داران سے بھی سردار تنویر الیاس صاحب نے خصوصی ملاقات کی، اس ملاقات کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ جی، ڈیجیٹل میڈیا کے جو رہنما تھے ان سے ملاقات میں سردار تنویر الیاس نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بلا شبہ ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں زیادہ تر فیک نیوز کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جتنی نیوز سوشل میڈیا پر چلتی ہیں ان میں بہت کم نیوز ہوتی ہیں جو
حقائق پر مبنی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے نہ صرف سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کے لیے جو ہے وہ تربیتی کورسز کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور ان کو پروفیشنل بنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے جو ڈیجیٹل میڈیا آرگنائزیشن ہے اس کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی تربیت میں خصوصی طور پر اپنا کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے مرزا زاہد بیگ صاحب. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ انشاءاللہ وقتاً فقتاً آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. طارق انجم مغل اور مرزا زاہد بیگ کو فی الحال دیں اجازت. اللہ حافظ.